جہانگیر جب ستارہ کو بھائی جی کے ساتھ باہر گھومتے پھرتے دیکھتا ہے، کبھی ہوٹلنگ ہو رہی ہے، کبھی شاپنگز ہو رہی ہیں، تو جہانگیر کا صبر تو جواب دے جاتا ہے کہ یہ لڑکی وہاں اپنے شوہر کا قتل کر کے میری محبت میں میرے ساتھ بھاگی ہے، اور یہاں میری ہی آنکھوں میں دھول جھونک کے بھائی جی کی دولت سے مرعوب ہو کر اس کے ساتھ چکر چلانے کے پلانز کر رہی ہے۔ ایسا تو میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اب بہت رات ہو جاتی ہے، ستارہ بھائی جی کے ساتھ کہیں باہر گھوم پھر کے واپس آتی ہے، جبکہ جہانگیر بے چینی سے ستارہ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو گھر آتے ساتھ ہی ستارہ سے پوچھتا ہے کہ تم کس کی اجازت سے گھر سے باہر گئی تھی؟ ستارہ جہانگیر سے کہتی ہے، تم ہوتے کون ہو مجھ پہ روب ڈالنے والے، اور مجھے کہیں آنے جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ستارہ اور جہانگیر میں تکرار مزید بڑھے، بھائی جی وہاں پہنچ جاتا ہے اور جہانگیر کا گلا دبوچ کے کہتا ہے کہ اوئے اتنا روب کیوں جھاڑ رہے ہو؟ جبکہ جہانگیر بھائی جی سے ہاتھ کے اشارے سے کہتا ہے کہ آپ پلیز اس معاملے میں نہ پڑیں۔ یہ بات سن کے تو بھائی جی کو شدید غصہ آتا ہے اور جہانگیر کا گلا اس زور سے دبوچتے ہیں کہ جیسے ابھی اس کی جان ہی لے لیں گے۔ جہانگیر کی آنکھیں تو پھٹنے والی ہو جاتی ہیں اور باہر کو آتی ہیں۔ یہ دیکھ کے ستارہ کو بھی تھوڑا افسوس ہوتا ہے جہانگیر کے لیے۔ تبھی بھائی جی کی گرفت سے جہانگیر کو چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ستارہ کے چیخنے چلانے پہ بھائی جی جہانگیر کی گردن چھوڑ تو دیتا ہے، لیکن جہانگیر اس غصے اور نفرت سے ستارہ اور بھائی جی کو دیکھتا ہے کہ اسی وقت فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس ستارہ کی اصلیت تو بھائی جی کو بتا کے رہوں گا۔ جبکہ بھائی جی جہانگیر کو تنبیہ کر دیتا ہے کہ اگر میرے فارم ہاؤس پہ رہنا ہے تو آج کے بعد ستارہ پہ روب جھاڑنے کی یا میرے ساتھ کہیں آنے جانے پہ پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تجھے اچھے سے پتا ہے کہ اپنے بندوں سے کہہ کے تجھے فارم ہاؤس سے باہر نکال پھینکوں گا، پھر کہاں جائے گا تو؟ تیرے پاس تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ اب ستارہ کو لے کے جہانگیر کے دل میں تو غصے کی آگ بھڑکنے لگتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ عورت تو کسی کی بھی نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کیا، پھر میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور پتہ نہیں زبیر سے پہلے کتنے آدمیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا۔ اب تو اس کی اصلیت بھائی جی کو بتانا بہت ضروری ہے۔ تبھی موقع دیکھتے ہی بھائی جی سے کہتا ہے کہ دراصل بھائی جی میں تو آپ کے فائدے کے لیے ہی ستارہ کو آپ سے دور رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ایک شاطر عورت ہے، میں تو بس اس کے حسن کے فریب میں آ کے اس کی محبت کے جال میں پھنس گیا، لیکن آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ ایک قاتلہ بھی ہے، اور میرے ساتھ بھاگنے کے لیے اس نے اپنے پہلے شوہر کی جان لی اور اسے ذرا برابر بھی افسوس نہیں۔ دوسری طرف زبیر پر ڈرامے کے سٹارٹ میں جتنا غصہ آتا تھا، اب تو اس کے اندھا ہو جانے کے بعد اتنا ہی ترس آتا ہے، کیونکہ اسے اٹھتے بیٹھتے اپنی بیوی زینت اور بیٹیوں ثنا صبا کی یاد آتی رہتی ہے، اور اب اسے اپنے کیے گئے مظالم کا بھی احساس ہونے لگا ہے کہ اس نے اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ سب وہ اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آ کے کرتا رہا، وہی ماں اور بہن کہ جب سے زبیر اندھا ہوا ہے یہ لوگ تو زبیر کو ایک بوجھ سمجھنے لگی ہیں، نہ ہی اس کے کسی کام کا کوئی خیال رہتا ہے، نہ ہی کھانے پینے کا، جبکہ زبیر نے ساری زندگی اپنی ماں بہن کی کتنی خدمت کی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی ان کے کاموں پہ لگائے رکھا۔ حالانکہ ان کی خدمت کرنا زینت کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن کیسی صابر عورت تھی کہ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی اور زبان پہ کبھی شکایت کا لفظ نہیں لاتی تھی۔ اب تو زبیر کو خواب میں بھی زینت اور بچیاں پریشان نظر آتی ہیں تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے اور زور زور سے زینت اور بچیوں کو آوازیں دیتا ہے، جبکہ اماں اور سدرا اس کی اس حرکتوں سے تنگ آ چکی ہیں۔ تبھی اماں غصے میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ تو زبیر ہاتھ جوڑ کے اپنی ماں سے رو رو کے کہتا ہے کہ اماں اللہ کا واسطہ ہے زینت اور بچیوں کو کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئیں، میں نے ان لوگوں سے معافی مانگنی ہے۔ جبکہ ماں کو تو زبیر پہ شدید غصہ آتا ہے کہ پتہ نہیں اچانک اس کے دل میں زینت اور بچیوں کی محبت کہاں سے جاگ گئی۔ زبیر کو ہی ڈانٹ ڈپٹ کے سونے کا کہتی ہیں اور ساتھ ہی تنزیہ اسے کہہ دیتی ہیں کہ اتنی ہی فکر تھی اپنی بیوی اور بیٹیوں کی تو اس پہ سوتن نہیں لانی تھی۔ یہی پچھتاوے تو ہیں جو زبیر کو اندر ہی اندر کھائے جا رہے ہیں۔ تبھی تو بس ایک بار زینت اور بچیوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، چاہے زینت دوبارہ زبیر کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن زبیر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔
دوسری طرف جہانگیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس ستارہ کو یہیں بھائی جی کے پاس چھوڑ کے وہ خود فارم ہاؤس سے چلا جائے گا، جبکہ جانے سے پہلے اس بیگ کو چیک کرتا ہے جس میں زبیر کے گھر سے لوٹا ہوا مال رکھا تھا، تاکہ ستارہ کا حصہ اسے دے اور اپنا حصہ لے کے یہاں سے چلتا بنے۔ لیکن جیسے ہی جہانگیر بیگ کھولتا ہے تو تمام زیورات کے ڈبے خالی ہوتے ہیں اور نقدی بھی بیگ سے غائب ہوتی ہے۔ اب جہانگیر کو تو ستارہ پر ہی یقین ہوتا ہے کہ یہ سب اسی نے مجھے دھوکہ دے کے اٹھایا ہے، تبھی فوراً باہر نکلتا ہے اور ستارہ سے کہتا ہے کہ کہاں ہے وہ سب جیولری اور پیسہ، تم اکیلے اسے نہیں ہڑپ سکتی۔ ستارہ تو سن کے حیران ہو جاتی ہے اور جہانگیر سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادہ چلاکیاں کرنے کی ضرورت نہیں، میرے اوپر الزام لگا رہے ہو تاکہ سب کچھ اکیلے ہڑپ سکو۔ اب دونوں ہی ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ۔ جہانگیر کو یقین ہے کہ سارا مال ستارہ ہڑپ چکی ہے، جبکہ ستارہ کو پورا یقین ہے کہ جہانگیر وہ مال پہلے ہی کہیں ٹھکانے لگا چکا ہے تاکہ میرا حصہ مجھے نہ دے۔ اب دونوں میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اور ستارہ زور زور سے بھائی جی کو آوازیں دیتی ہے۔ جب بھائی جی کو سارے معاملے کا پتہ چلتا ہے تو اسے تو ستارہ اور جہانگیر دونوں پہ غصہ آتا ہے کہ ان کے پاس اتنا مال تھا لیکن انہوں نے کانوں کان مجھے خبر نہیں ہونے دی۔ اب یہاں پر یقیناً بھائی جی اپنے بندوں سے کہہ کے جہانگیر کو تو فارم ہاؤس سے نکال باہر پھینکوائیں گے، جبکہ ستارہ سے کہیں گے کہ فکر کیوں کرتی ہے، اس سے ڈبل مال لا کے تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اور ستارہ یہی سمجھ رہی ہے کہ شاید بھائی جی کے ساتھ شادی کر کے اس کی باقی کی زندگی بہت آرام سے گزرنے والی ہے اور فیوچر بہت برائٹ نظر آ رہا ہے، لیکن بھائی جی کو تو جہانگیر ستارہ کے کارنامے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ جتنی یہ معصوم نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی تیز ہے۔ آپ بھی اس سے بچ کے رہیے گا، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کو زہر دے سکتی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو بھائی جی بھی بس کچھ ہی دن ستارہ کے ساتھ انجوائے کریں گے، لیکن ستارہ کی روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ کے ظاہر ہے کہ اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کے لیے پہلے تو اسے آئینہ دکھائیں گے اور پھر جہانگیر کی طرح ہی اسے اپنے بندوں سے کہہ کے فارم ہاؤس سے باہر پھینکوا دیں گے۔ دوسری طرف وزیر ابھی تو چپ ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اگر میں زبیر بھائی کو اسلم کی اصلیت بتاتا ہوں تو پتہ نہیں وہ میری بات پر یقین کرتے بھی ہیں یا نہیں، جبکہ وزیر کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ اسلم دوست ہوتے ہوئے اپنے دوست زبیر کی آنکھوں میں اچھی خاصی دھول جھونک رہا ہے اور اسی کے گھر میں نقب لگا رکھا ہے، کیونکہ سدرا اور اسلم کا چکر چل رہا ہے جس کا نہ تو زبیر کو پتہ ہے اور نہ ہی اس کی ماں کو۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ وزیر یہ تو دیکھ ہی چکا ہے کہ زبیر دن رات اپنی بیوی زینت اور بچیوں کو یاد کرتا ہے، تو وزیر کو کہیں زینت اور بچیاں نظر آ جائیں تو زینت کو جا کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دے، زبیر کے ساتھ جو بیتی اور اس وقت زبیر جس حالت میں ہے اور اسلم کس طرح دونوں ہاتھوں سے زبیر کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ اور زبیر بھائی دن رات رو رو کے آپ کو اور بچیوں کو یاد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو زینت کا دل تو ضرور پگھل جائے گا، کیونکہ جو بھی ہے زینت تو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اسلم زبیر کو مکمل طور پہ لوٹ لے، یقیناً زینت زبیر کو جا کے اسلم کی اصلیت بتائے گی اور پھر اس اسلم کو تو اس کے انجام تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے اس ڈرامے کا سب سے برا ولن کون ہے، اسلم یا پھر جہانگیر یا ستارہ؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔